نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا روزہ ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان جب شروع میں آتا ہے تو جانے کا نام نہیں لیتا، اور جیسے جیسے رمضان چلے جاتا اس کے بعد ہم لوگ ہی بولتے ہیں رمضان کیسا آیا کہ اور کیسا گیا کہ معلوم ہی ہوا نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو احکامات ہے یہ واقعی بھاری احکام ہے۔ آدمی پر ایک قسم کا بوجھ تو ضرور ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ایک بہت بھاری چیز ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا معمولی بات نہیں، تو پورے مہینے کے 30 روزے رکھنا معمولی بات نہیں، زکوٰۃ مکمل ادا کرنا معمولی بات نہیں، اور حج جس پر فرض ہو گیا اس کا کر آنا معمولی بات نہیں۔ لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ بوجھ ہو یا بوجھ نہ ہو وہ ضرور کریں گے۔ تو ایسے ہی روزہ کسی کو پسند ہے کیا صبح سے لے کر شام تک ایسے ہی بھوکا رہنا؟ اللہ بولے ہیں اس لیے ہم لوگ رہ رہے ہیں، ورنہ کس کو پسند ہے پانی چھوڑنا، کھانا چھوڑنا، اپنی خواہشات سے دور رہنا؟ ایسے ہی نماز اپنے کام کاج سے نکل کر آنا کسی کو پسند ہے؟ پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے آدمی اس کو کرتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال میں سے کوئی اپنا مال کو کم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چاہے گا بھئی 1 لاکھ روپے ہیں، اب اس میں سے 2500 روپے نکال دیں گے تو دنیا کا کوئی آدمی بھی اس کو لاکھ نہیں بولے گا۔ کوئی بولیں گے 1 لاکھ روپے اس کو، کوئی نہیں بولیں گے، لیکن بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں دے رہا ہے۔ تو یہ احکامات بھاری ہے ہی، لیکن جب اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو بوجھ نظر نہیں آتا، وہ ایک قسم کا تحفہ نظر آتا۔ ابھی ایک حدیث آئے گی، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اچانک کی موت۔ وہ اچانک کی موت تحفہ بھی ہے، فتنہ بھی ہے، وہ حدیث میں بات آئے گی۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کا تعلق، جیسے ایک عاشق معشوق ہے، پیار کرنے والا، ایک لڑکا لڑکی ہے، بھئی اب وہ پیار کرنے والے لڑکے کے لیے لڑکی کا غصہ اسے ناراضگی نظر نہیں آتا ہو، اس میں بھی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ابھی یہ دونوں کی محبت اتنی گہرائی سے ہے کہ اس کی گالی، اسی لیے کہتے ہیں نا لیلا مجنون کا جو واقعہ ہے بہت مشہور ہے، اسے اتنی محبت تھی کہ وہاں سے آنے والے کتے کو بھی پیار کرتا تھا وہ، اور پوچھنے پر کہتا تھا کہ بھئی یہ کتا اس گلی سے آیا ہے جہاں میری لیلا رہتی ہے۔ یہ ہے محبت کی انتہا۔ تو جب بندہ کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے، بندے کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کی تھی، جیسے اولیاء اللہ کی تھی، تو اب یہ چیزیں اس کو بوجھ نظر نہیں آتی۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے گرمی کے روزوں کے اواخر میں ہیں، ابھی 3-4 سال کے بعد پورے ٹھنڈے روزے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آج نظر آ رہے ہیں یہ جب جوان ہوں گے، جب آئے گا پھر جون جولائی اور مئی میں، تو ہم گرمی کے اواخر میں ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، ایک واقعہ ہے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے عمیر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا آسان ہو جائے گا۔ یہ واقعے میں بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ عمیر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے، اپنے زمانے کے بہت پیچھے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے زمانے میں ایک میاں بیوی، جیسے رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو عشق کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت شوہر نے اپنے بیوی کے چہرے کی تعریف کی اور اسے کہا کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کتنا حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا والے، پورے دنیا والوں کی تعریف ایک طرف، لیکن بیوی کے لیے شوہر کی تعریف ایک طرف ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کی حسن کا، جمال کا تعریف کر دے گا تو وہ زمین میں نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن شوہر کرتے نہیں۔ شوہر کرتے گا؟ نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے۔
شوہر کی خوبصورتی کی تعریف کرنی چاہیے. کیوں؟ پورے دنیا کے لڑکیاں عورتیں کتنے بھی خوبصورت ہو لیکن میرے لیے میری بیوی دنیا کے تمام عورتوں سے خوبصورت ہے. یہ سمجھیں گے تو دوسری عورتوں پر نگاہ نہیں پڑے گی, چاہے وہ کتنے بھی بدصورت ہو, لیکن میرے لیے وہی میرے لیے حور ہے. یہ ہمارے لیے, اس لیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, جس سے تم نکاح کرو اس سے محبت کرو. یہ ہمارا سلوگن ہے. دنیا والوں کا سلوگن کیا ہے؟ جس سے محبت کرو اس سے نکاح کرو. تو ہمارا سلوگن کیا ہے؟ دین کا کیا ہے؟ ارے بھائی جس سے نکاح کرو اسی سے محبت کرو, تمہاری زندگی خوشگوار بنے گی, پیار محبت کے ساتھ گزرے گی. لیکن دنیا والے کہہ رہے نہیں, پہلے شادی سے پہلے محبت کرو, اور جس سے محبت کرو اسی سے شادی کرو. تو ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھ لیجیے آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کیا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال شوہر نے بہت تعریف کی. تو اس کے بعد بیوی اور آگے بڑھ گئی تو کہنے لگی, کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اس چہرے کو دیکھ کر وہ میرے پیچھے نہ آئے اور نہ بھٹکے. اب ایک سٹیج آگے بڑھ گئی بیوی. تو شوہر نے کہا ہاں ایک آدمی ہے جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھی وہ آپ کو انکار کر دے گا. تو کہا کون؟ کہا کہ عمیر بن عبید. اچھا, تو اگر آپ اجازت دے دیں گے تو میں صرف ان کو آزما کر آؤں گی, ٹیسٹ کر آؤں گی. گناہ تو نہیں کروں گی لیکن ٹیسٹ کر آؤں گی ایک مرتبہ کہ وہ میرے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بھٹکتے ہیں یا نہیں بھٹکتے ہیں, فیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو شوہر نے اجازت دے دی, جاؤ. تو نکلی, حضرت کے پاس گئی. حضرت تو علامہ تھے, علم والے تھے, تو مسئلہ پوچھنے کے ارادے سے حضرت کے پاس گئی. اب جیسے ہی وہاں پہنچی تو کہا کہ حضرت مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بتاؤ کیا پوچھنا ہے. تو کہا یہاں نہیں پوچھنا ہے, وہ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ میں تھی وہ یہ جو واقعہ گزرا ہے. تو کہا مجھے یہاں نہیں پوچھنا ہے, مجھے گاؤں کے کنارے میں پوچھنا ہے. تو لے کر گئی بالکل ایسا علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں تھے, ایک درخت کے پاس. اب وہاں جانے کے بعد جیسے ہی سامنے آئی تو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. تو حضرت نے ایک دم اپنی نگاہ کو ہٹا لیا اور پلٹ کر کہنے لگے, اے اللہ کی بندی کیا کر رہی ہوں, اللہ سے ڈر. یہی وہ لفظ ہے جس میں 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. طلبتہ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک خوبصورت لڑکی, اچھے خاندان والی لڑکی, اچھے عہدے والی لڑکی ایک نوجوان لڑکے کو گناہ کی طرف بلاتی ہے. اس وقت یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا میرا اللہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں رہے گا, میرے اپنے سائے میں اس کو جگہ دیں گے. اسی لیے ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کو گناہ کرنے کا چانس نہیں مل رہا بول کو نہیں کر رہے, مل جائے گا تو کر لیں گے. اتنا کمزور ایمان ہم لوگوں کا ہے. تو صحابہ آزمائے گئے, ہم لوگ آزمائے جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سے کبھی بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مت آزمائے گا تو ہم فیل ہو جائیں گے دل میں, کیونکہ ایمان اتنا کمزور ہے. تو حضرت نے کہا کہ اللہ سے ڈر. تو اب یہ عورت کیونکہ شوہر کے پاس چیلنج ڈال کے آئی ہے تو کہنے لگی میں آپ کی عاشق ہو گئی ہوں, میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ کے بغیر میں جی نہیں سکتی, ایک بار کا تو مسئلہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہوگا, فلاں فلاں کہنے لگی. تو حضرت سمجھ گئے اب عورت کو قابو میں لانا ضروری ہے. حضرت کو کیا معلوم یہ ایسے ہی چاہ کر رہی ہے, گناہ کے ارادے سے نہیں ہے, حضرت کو نہیں معلوم. تو حضرت تو حقیقت میں بول رہے ہیں. تو اس کے بعد کہا ٹھیک ٹھہر جا 1 منٹ ٹھہر جا, میں کچھ باتیں تجھ کو بتاتا ہوں, تم سوال کرتا ہوں, اس کا تو جواب دے دے تو میں اس کے بعد تیرے ساتھ جو چاہے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو چلو کیا ہے بتاؤ. تو کہنے لگے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو ابھی اسی وقت اسرائیل علیہ السلام تیری جان نکالنے کے لیے اب آ گئے, سمجھو کیا اس وقت بھی تو میرے ساتھ یہ گناہ کرنا چاہے گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں. تو حضرت نے کہا جواب صحیح ہے, چلو قبر میں تم کو لٹا دیا گیا, دفنا دیا گیا, منکر نکیر تجھے سوال کرنے کے لیے آئے کہ من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا سوال کر رہے ہیں, کیا اس وقت بھی تو مجھ سے اس گناہ کو طلب کرے گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں. تو حضرت نے کہا جواب صحیح ہے. تیسرا سوال, کل قیامت کے دن نام اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. تو یہ سچویشن میں, اس حالت میں
جبکہ معلوم نہیں کہ میرا نام عمل کہاں آئے گا, کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا, کیا اس وقت بھی تم اس گناہ کو کرنا چاہو گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں. جواب صحیح. چوتھا سوال, کل قیامت کے دن تمام مسلمان پلسرات کے راستے پر چلتے ہوئے جاتے ہوں گے, اور اس وقت کئی سارے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. کیا اس وقت بھی تو مجھ سے اس گناہ کو طلب کرو گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں. تو پھر جب یہ حالتوں میں تم گناہ طلب نہیں کر سکتی تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اب کیوں طلب کر رہی ہو؟ اب اس عورت کے دل کے آنکھ کھل گئے. میں درس قرآن میں بھی آخری درس میں بتایا تھا کہ دیکھو, دل کے بھی آنکھ ہے, دل کے بھی کان ہے. ہمارے جسم کے آنکھ کان کا کوئی اعتبار نہیں, دل کے آنکھ کھل گئے, دل کے کان کھل گئے تو آدمی متقی بن جاتا ہے. تو اب یہ عورت گئی, اب جانے کے بعد شوہر سے کہا کہ آپ نے سچ کہا کہ عمیر بن عبید میرے فکرے میں نہیں پڑے ہیں, وہ کامیاب ہو گئے, میں ناکام ہو گئی. تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو اب یہ عورت کہنے لگی, جب مرد حضرات عبادت کر کر ولی اللہ بن سکتے ہیں تو ہم لوگ عورتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے بعد عبادت گزار, متقی, پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے لگی. یہ شوہر باہر نکل کر کہنے لگا, عمیر بن عبید نے میری بیوی کو خراب کر دیا, عمیر بن عبید نے میری بیوی کو خراب کر دیا. جب سے ان کے پاس جا کر آئی ہے, اس سے پہلے تو ہمارے دونوں کے عشق لڑانے کے, پیار محبت کی گفتگو ہوا کرتی تھی, باتیں ہوا کرتی تھی, لیکن جب سے ان کے پاس جا کر آئی ہے رات بھر عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, جب بندہ کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہے, چونکہ گناہ عام ہو گیا ہے, گناہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور گناہ یہاں تک کہ گناہ جو ہے مساجد میں داخل ہو گئے ہیں. مساجد میں گناہ کرنے کو آدمی کچھ غلط نہیں سمجھ رہا ہے, آج کا وہ زمانہ ہے. تو ایسے زمانے میں گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ان 4 چیزوں کو ہم سامنے لے کر آئے. ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو میں گناہ کر سکتا ہوں کیا؟ ابھی مجھے سوال جواب جو قبر میں کیے جا رہے وہ سچویشن آ جائے تو میں کر سکتا ہوں کیا؟ میں پل صراط پر چلتے ہوئے اس گناہ کو کر سکتا ہوں کیا؟ نام عمل مجھے دیتے ہوئے میں اس گناہ کو کر سکتا ہوں؟ یہ خیال، یہ تصور اگر لے کر آئیں گے آدمی نماز نہیں چھوڑے گا. یہ خیال، یہ تصور اپنے دل میں لے کر آئے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، بدنگاہی نہیں کرے گا، گناہوں کو نہیں سنے گا، گناہ کی بات نہیں بولے گا. اسی لیے یہ چیزوں کو ہم اپنے اندر یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ دیکھیے ایک کتاب ہے اسلامی عقائد. ہمارا جو علماء کا ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں یہ بات طے ہوئی تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہے سوشل میڈیا میں کتنے ایپاں ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں. اتنے ایپس آج آ گئے ہیں، وہ بولنا بھی بہت مشکل ہے، اتنے ایپس آ گئے. اس لیے میں اسے کیا بولتا ہوں، سوشل میڈیا لائک اے ڈسٹ بن. سوشل میڈیا کیا ہے؟ ایک ڈسٹ بن کی طرح ہے، سب چیزیں اس کے اندر ہے. آپ لوگ پہچان نہیں سکتے کہ اس کے اندر کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری چیز ہے. پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ حدیث کے نام پر آئے، چاہے وہ آیت کے نام پر آئے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آپ کے فون میں آ جائے، جب تک آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے تصدیق نہ کرا لیں کہ اس کا شیئر کرنا، دوسروں کو بھیجنا، عمل کرنا درست ہے، اس وقت تک کسی کو نہ بھیجیے. جھوٹے باتیں اور جھوٹی سچی کہانیاں عام ہو چکی ہیں. چلو بات یہاں تک ہوتی تو اچھا تھا، لیکن آگے چل کر کیا ہوا ہے معلوم؟ یہ سوشل میڈیا مسلمانوں کو ایمان سے خالی کر رہے ہیں. ایمان باقی نہیں رہ رہا ہے کئی سارے مسلمانوں کا. دکھنے میں مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے پورا ایمان ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نزدیک وہ ایمان والے نہیں ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا عقیدہ ختم نبوت کا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا اس تصور کو دل میں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی مجھے دلیل دے. کیا بولے ہے؟ مانیا نہیں، دلیل دے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. دلیل پوچھنے پر، ماننے پر نہیں. ارے جب اتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، اتنا مضبوط ہونے کے بعد تیرے اندر اتنی جرأت کیسے ہوئی، اتنی ہمت کیسے ہوئی دلیل پوچھنے کی؟ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے دلائل ہمارے پاس ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیثیں ہیں. تو سوشل میڈیا میں کئی سارے، اب ایک
عقلی طور پر اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی نبی کا دنیا میں رہنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بتاؤ بھائی. اچھی چیز ہے. ارے نبی کا تو رحمت ہے, نبی رہنا اچھی چیز ہے, تو نبی اس سلسلے کو کیوں بند کر رہے ہو؟ یہ رہنے دو, اس کو قیامت تک چلنے دو. امام مہدی رحمت اللہ علیہ آنے والے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. ان واقعات کو ابھی سے کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آنکھوں کو بند کر کر مانتے چلے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا میں کس کا بیان سننا, کس کا نہیں سننا, کس کو فالو کرنا, کس کو فالو نہیں کرنا معلوم نہیں. لاکھوں کے لوگ انجینئر مرزا کے فالوورز ہیں. اتنی گستاخی وہ کرتا ہے صحابہ کی شان میں, اللہ کے نبی کے شان میں. اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی اس کو سن رہا ہے تو آج ہی سے بند کر دیجئے. اللہ کے نبی کو چھوکرا بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ چھوکرا بولتا ہے. آج کل ہم لوگ چھوکرا کسے بولتے؟ چلر پٹے کو بولتے. اللہ کے نبی کو چھوکرا بولتا ہے. اور اللہ کے نبی کا نوافل سنتوں کو پڑھنا فالتو تھا. اس کے الفاظ ہیں, کئی سارے الفاظ ہیں, اگر میں آپ کو اس کے بیان کرتا چاہوں گا تو پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے علماء اور خود ہمارے مفتی اقبال احمد صاحب جب آئے تھے اس وقت بھی یہ بات بتائی گئی کہ ان کتابوں کی, یہ کتاب بہت آسان طریقے سے لکھی گئی ہے, تو اس کو انشاءاللہ روزانہ کسی بھی نماز میں آپ حضرات کے سامنے حضرت پڑھ کر سنائیں گے. سوال جواب کی شکل میں ہے, مناسب طریقے سے پڑھ کر. تو جب یہ پڑھا جائے گا تو غور سے سنیے, نماز کے متعلق مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے, تمام تفصیلات کو اس کے اندر سوال جواب کی شکل میں آسان طریقے سے لکھا گیا ہے. اس کو سمجھ لیں گے تو بہت آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائے گی. اور بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا میں بہت اسی طریقے سے بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ اصل میں گزشتہ سال میں ایک کتاب لے کر آتا تھا, وہ کتاب جلسے کی ہمارے گھر کی اور مدرسے کی صفائی ہو گئی, کتاب کہاں گئی معلوم نہیں ہوا, تو اس لیے میں یہ ساتھ میں لے کر آ گیا. آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر مفتی صاحب لیٹسٹ ہو رہے ہیں, یہ تو میں صرف مطالعہ کرتا ہوں لیکن کتاب نہ ہونے کی وجہ سے لے کر آ رہا ہوں. تو ایک جو حدیث ہے آپ لوگوں کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو فتنوں کے بارے میں گزشتہ سال میرے حدیثوں کا سلسلہ چل رہا تھا, تو اس میں سے یہ حدیث اب اس کے بعد والی, من اقتراب الساعة ان يرى الحلال قبلا فيقال للیلتین وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاعة. دیکھیے کیا فرما رہے اللہ کے نبی, قیامت کی نشانیوں میں سے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے. مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی. 3 نشانیوں کو بتایا گیا. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے چاند آج کا نہیں ہے, یہ کل کا ہے. بولتے نہیں بولتے بہت سارے لوگ. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ چاند پہلے ہی تاریخ کا ہوگا لیکن قیامت کے قریب چاند خود بخود بڑا نظر آئے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے. کتنے کے لوگ بولتے ہیں نہیں یہ آج کا نہیں, چھوڑو کل کا رہنگا. بولتے نہیں بولتے کیوں, یہ قیامت کی نشانی ہے. دوسری چیز یہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدوں کو آنے جانے کی جگہ بنا لیں گے. مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے, ذکر و تلاوت کرنے کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, یہ مساجد کے مقاصد میں سے ہے. لیکن لوگ اس کو اپنی ضرورت کی جگہ بنا لیں گے, اپنی ضرورت سے آئیں گے, ٹوائلٹ کو آئیں گے, واش روم کو آئیں گے, اپنے کام کاج کر لیں گے, پانی پئیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن ذکر نہیں کریں گے, لیکن تلاوت نہیں کریں گے. مسائل میں ایک مسئلہ لکھ کر ہے, اذان ہونے کے بعد مسجد سے باہر جانا مکروہ ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے, اذان ہو گئی, اب ہونے کے بعد ارجنٹ کام سے بھی جانا مکروہ ہے. ارے بھئی اللہ کی ندا آ گئی, فرض نماز کھڑے ہونے کا وقت قریب ہے, اب بھی تم باہر جا رہے ہو. تو لوگ جو ہے مسجد کو آ رہے ہیں صرف ضرورت کے خاطر, گزرگاہ بنا لیں گے, آ کر اپنی ضرورت کو پورا کر جائیں گے. اس لیے میرا خیال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی مسجد میں جو ٹوائلٹس بنائے جاتے ہیں, واش روم بنائے جاتے ہیں, یہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ نماز اطمینان سے پڑھنے کا ذریعہ, ضروریات سے فارغ ہونا ہے. اس لیے مسجد کے ساتھ اب اس کو اٹیچ کر دیا گیا, کوئی مسجد سے خالی نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہاں لکھ کر لگانا کہ بھئی یہ واش روم صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے, نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. پبلک ٹوائلٹس ان کے لیے ہے, وہ وہاں چلے جائے. یہ مسجد کی بے حرمتی ہے, مسجد کے بے ادبی ہے, اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک کی موت زیادہ ہو جائیں گے.
अचानक की मौत अक्सर, यानी कि अच्छा था एकदम मौत आ गई, तो वही बता रहे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अचानक की मौत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्या मतलब? ये अच्छे लोगों के लिए अचानक की मौत तोहफा है, बुरे लोगों के लिए फितना है। क्यों? अच्छा आदमी तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहता है, अल्लाह से मोहब्बत करता रहता है, वसीयत कर चुका होता है, उससे कोई डर खौफ नहीं होता। लेकिन जो गुनहगार होता है वो आदमी तौबा करना बोल के था, अचानक मौत आ गई, क्या कर लेता? अमानतें देना था, कर्जा देना था, नहीं दिया, क्या करेगा? ऐसे लोगों के लिए फितना है, लेकिन नेक लोगों के लिए तोहफा है। तो ये बात भी समझने की है। आखिरी में एक बात है, वो बताकर बात ख़त्म कर देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हज़रत जो है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है, इसमें ये बातें बताई गई है जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या है? आवाम में मशहूर है कि बेवजू दरूद शरीफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। वजू नहीं तो दरूद नहीं पढ़ना समझते, गलत है, पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बेवजू दुरूद शरीफ पढ़ना दुरुस्त नहीं, सो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि कुरान शरीफ भी दरूद ये वजू के बगैर पढ़ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। आप बात को अच्छा समझिए, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान को छू कर पढ़ने के लिए वजू शर्त है, ऐसे ही जुबान से पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से मशहूर है कि किसी का सतर खुला हुआ नज़र पड़ने से वजू टूट जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं ये कपड़े बदल दिए या अपना सतर खुल गया तो वजू टूट जाता समझते, ये भी गलत है। इससे भी वजू नहीं टूटता, दूसरे का सतर देखने से भी वजू नहीं टूटता, लेकिन गुनाह है। दूसरे का सतर नहीं देखना गुनाह है, लेकिन वजू नहीं टूटता, ये बात बताना मकसूद है। मशहूर है कि जो शख्स नया मुसलमान हो उसको मुस्हिल देना चाहिए। कोई आदमी मुसलमान हो गया, उसको मुस्हिल देना ज़रूरी समझते। मुस्हिल का मतलब अंदर का पेट वगैरह सब साफ़ करने को कहते हैं, तो वो ऐसा कह भी नहीं, वो ज़ाहिरी तौर पर पाक हो गया कलिमा पढ़ने से, तो उसे मुस्हिल देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मशहूर है कि जच्चा जब तक गुस्ल ना करे उसके हाथों से पका हुआ खाना दुरुस्त नहीं है। भाई किसी की डिलीवरी हो गई, 15-20 दिन के बाद वो पकाना शुरू कर रही है, तो उसका खाना दुरुस्त नहीं है समझते हैं बाज़ मुसलमान, गलत है। भाई औरत का हाथ, औरत का जिस्म नापाक नहीं होता, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाइजा हो या नापाक मुसलमान मर्द हो, उसके हाथ पैर नापाक नहीं होते, नापाकी जहाँ है वो नापाक होगा। उसका झूठा खाना, उसका पका हुआ खाना बिल्कुल दुरुस्त है। और एक ये बात आ गई तो बात बता रहा हूँ, अक्सर बेशतर मुसलमान औरतें ये करती हैं, 40 दिन लाजमी समझते हैं। डिलीवरी होने के बाद 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ते, 40 दिन तक रोज़ा नहीं रखते, 40 दिन तक कुरान नहीं पढ़ते। क्यों? अभी दिना नहीं हुए बोलते। कितने दिना बोलते लोग? अरे भाई वो जैसे औरतों के हैज़ के अय्याम अलग अलग रहते, किसी के 7 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 8 दिन, किसी के 4 दिन, किसी के 10 दिन, अलग अलग रहते। ऐसे ही निफास के भी अय्याम अलग अलग रहते। किसी के अय्याम जो है 25 दिन को ख़त्म हो जाता, किसी को 15 दिन, किसी को 30 दिन, किसी को 40 दिन को भी ख़त्म नहीं होता। 40 दिन हो गए तो अब उसके बाद नमाज शुरू कर देना। लेकिन एंडिंग जैसे हैज़ के ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम 10 दिन है, ऐसे निफास के उसकी कोई हद नहीं है, 40 दिन तक के लिए ख़त्म, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक क्या करना, नमाज शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ज़रूरी समझना गलत है। जैसे ही औरत को इल्म हो जाएगा कि मुझे ये खून बंद हो गया है, नमाज फौरी तौर पर शुरू कर देना ज़रूरी है। मशहूर है कि सूअर के देखने से भी वज़ू टूट जाएगा, ये भी गलत है, इससे भी कोई वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ज़कात के मसाइल बताना था, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है। कल इंशाअल्लाह ज़कात के कुछ मसाइल है तरतीब वार बयान कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए शेयर मार्केटिंग के बारे में भी, बिज़नेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, घरों में कोई सामान बेचने के लिए रखा गया है वो, फिर अगर कोई जगह ख़रीद कर रखे, ऐसा अलग अलग पूरे कुछ चीज़ें हैं, उसको तरतीब वार इंशाअल्लाह रोज़ाना कुछ कुछ बयान करूँगा, तो आप लोग भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। जनाजा नहीं, मस्जिद में जनाजे को नहीं ला सकते, बाहर रखना मुनासिब है। अलबत्ता जगह कम है तो फिर उसकी कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेना। देखो वो अक्सर व बेशतर क्या करते, जनाजा मस्जिद के बाहर, इसलिए हमारे वानमबाड़ी में जहाँ मैं पढ़ा हूँ अक्सर व बेशतर कैसे रहता, अब जैसे यहाँ आपका मेहराब है,
اس کے باہر جنازہ رکھنے کا انتظام کرتے. مسجد میں صفیں کھڑے ہو جاتی, ایک دو صف باہر کھڑے ہو جاتی تو جنازہ بھی باہر, نمازی بھی اندر, نماز بآسانی پورا ہو جاتی. تو باقاعدہ جنازہ بھی اندر, نماز بھی اندر, یہ درست نہیں ہے, یہ میت کو اندر لانا مناسب نہیں ہے. تو یہ اگر انتظام ہو سکتا ہے تو اچھا ہے, نہیں ورنہ پھر جگہ کم ہوتی تو اس کی کوئی دوسری شکل اختیار کر لینا, لیکن اندر لانا مناسب نہیں ہے, چاہے وہ مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو. تو اسی لیے بنانے کے وقت میں اگر مسجد ایک ایسی شکل بنا لی جائے, تو پہلے تو معلوم نہیں تھا لیکن اب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے, تو یہاں باہر ایک طرف اس طرف یا اس طرف باہر جنازہ ہو اور ایک دو صف ان کے ساتھ جنازے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اور باقی سب لوگ مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے, نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ.